السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور سبق نمبر 7، آیت نمبر 16 تا 20۔ سب سے پہلا ہمارا پورشن جو ہے وہ تجوید کا ہے، اور اس کے بعد لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ، اور پھر صحیح احادیث کی روشنی میں مختصر مگر جامع تشریح۔ الحمدللہ، یہ 7واں سبق ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اولا۔ اب آپ غور کریں گے، حمزہ کے بعد یہاں پر دیکھیے واو ہے۔ حمزہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ واو ہے۔ تو او لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، یہاں پر واو مدہ نہیں ہے۔ واو یہاں پر سائلنٹ رہے گا، لکھنے میں آئے گا مگر بولنے میں خاموش رہے گا، پڑھنے میں خاموش رہے گا، ذہن میں رکھے گا۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ پیش او، لام زبر الف مد لا، اولا اولا، او کو لمبا نہیں کریں گے، اولا ای، کاف کو آگے ہم لام کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ لام کے اوپر ہے شد۔ تو شد والا جب حرف آتا ہے تو اس سے پیچھے والے حرف یعنی اس سے پہلے والے حرف کو اس کے ساتھ سختی سے ملایا جاتا ہے، اور اس والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ کلا، کلا، اولئک الذین، ری پڑھتے وقت غور کرنا، یہ ذال ہے جو کہ نرم حروف میں سے ہے۔ اولئک الذین اشتروا، اب غور کریں گے، ہم نون کو آگے شین کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ شین یہاں ساکن آ گیا۔ جب کوئی بھی حرف ساکن آتا ہے تو پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا، ٹھیک ہے، الذین جنہوں نے، نشتروا، نشتروا، یہ اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا بیچنا، ٹھیک ہے۔ نشتروا جنہوں نے خرید لیا۔ اب ہم اس کو نشتروا تھا جنہوں نے خریدا، کیونکہ یہ جمع تھا، تو جب اس کو آگے ضاد کے ساتھ ملانے کی ضرورت پڑی تو واو کے اوپر کیا کر دیا، یہ واو کو آگے ضاد کے ساتھ ملا دیا اور واو کے اوپر پیش دے دیا۔ نشتروا، نشتروا، واو پیش ضاد، وہ ضاد زبر ضا، وہ ضا۔ اگر ضاد آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا کہ ضاد کی پروننسیشن یا ضاد کا مخرج کیا ہے، تو پھر آپ ہمارا قرآنی قاعدہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے، اور اس میں آپ ضاد کا مخرج، قرآنی قاعدہ ضاد کا مخرج دیکھیے، اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ضاد کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، اس کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نشتروا والضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو۔ اب آپ دیکھیں، ضلالت کا لفظ ہم عام الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، کیسے؟ جیسے آپ کو کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو اس کام میں ضلالت کے سوا کیا ملا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذلت، اس کو تو صرف ذلت ہی ملی ہے، اس کام میں تو ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ضلالت کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی۔ بالہدا، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ پس یا تو، مانا، رابحت، ربی، را کو موٹا پڑھیں گے، رابحت، ہا کو باریک پڑھیں گے، رابحت۔ اب حت پڑھا، آگے ہم نے دیکھا کہ تا کے اوپر تو شد ہے، تو پھر کیا کریں گے، اس والی ہا کو اس تا کے ساتھ ملائیں گے، رابحت،
जारतुहुम, रबिहत फ़ायदा पहुँचाया, तिजारतुहुम उनकी तजारत ने, तजारत, तिजारत का लफ्ज़ आम हमारी ज़ुबानों में है, यानी ट्रेडिंग, तजारत। और उनकी तजारत ने वा और ना, ये माँ नहीं है, वमा नहीं पढ़ेंगे, माँ नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि नाक में आवाज़ जा रही है, वमा नहीं है, बल्कि वा मा, वा लिप्स को गोल करेंगे, वा मा। आपको यूं समझाती हूँ, माँ जैसे माया, हम बोलते हैं ना माया, तो माया वाला यहाँ माँ बोलेंगे, माँ, नाक में आवाज़ नहीं जाए। व माँ और ना, कानू वो सब थे, मुहतदीन, मुहतदीन। अच्छा, यहाँ ये जमा है, या नून आ जाए लास्ट पे तो जमा, और वो और नून आ जाए तो भी जमा। मुहतदीन, सब हदायत पाने वाले, मुहतद हदायत पाने वाले। अब लफ्ज़ी तर्जमा इस आयत का यूं करेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में ख़रीद लिया, बस पस ना तो उनकी तजारत ने उनको कोई फ़ायदा पहुंचाया और ना ये हदायत वाले हुए। अब यहाँ पर तज़किरा किनका किया जा रहा था? पीछे वाली आयत नंबर हमने जो स्टार्ट की थी, जहाँ से रुकू स्टार्ट हो रहा है, आप चलते जाइए पीछे, आयत नंबर 8, वमिनन्नासि मन यक़ूल। आयत नंबर 8 से जो तज़किरा हुआ था वो मुनाफिकीन का था। सबसे पहले जब सूरतुल बकरा स्टार्ट हुई तो मोमिनीन का तज़किरा, उनकी खूबियाँ, और उसके बाद फिर 2 आयत में काफिरीन का तज़किरा, और उसके बाद आयत नंबर 18 से स्टार्ट हुआ, 8 से सॉरी स्टार्ट हुआ मुनाफिकीन का, जो कि अभी मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर किसका तज़किरा हो रहा है? मुनाफिकीन का। मुनाफिक कौन होता है? जो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, लेकिन दिल से वो इनकारी होता है, दिल से नहीं मानता। ऊपर ऊपर से कहता है जी ठीक है, आप ठीक कहते हैं, और बिल्कुल ठीक है, सही बात है, आप ठीक है, आप सच्चे हैं, लेकिन दिल में कहता है कि आप जैसा झूठा कोई नहीं, मैंने आपकी बात माननी नहीं है, ठीक है। और यूँ कह लें, बगल में छुरी तो मुँह में राम राम। जी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में ख़रीद लिया, और बस ना तो उनकी तजारत ने उनको कोई फ़ायदा पहुँचाया। अब उनको उनकी तजारत ने फ़ायदा नहीं पहुँचाया। तजारत इन्होंने, मुनाफ़िकीन ने तजारत की कौन-सी थी? तजारत से मुराद क्या है? हदायत छोड़कर गुमराही इख्तियार करना, ये तजारत है। हदायत छोड़कर, कौन-सी हदायत इन्होंने छोड़ी थी? क्योंकि ये लोग पहले तो कुफ़र में थे, तो इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, तो दायरा इस्लाम में आ गए। जब दायरा इस्लाम में आ गए, तो हदायत का रास्ता इन्होंने इख्तियार कर लिया। दायरा इस्लाम गोया कि एक हदायत का रास्ता है, ये सीधा सिरात मुस्तकीम है, ये जन्नत का रास्ता है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने फिर मुनाफ़िक़त इख्तियार की, तो ये हदायत का रास्ता जो था, ये छोड़कर गुमराही इख्तियार करना था, तो जो कि सरासर घाटे का सामान था, घाटे का सौदा था। मुनाफ़िकीन ने निफ़ाक़ का जमा पहनकर यही घाटे वाली तिजारत की, लेकिन ये घाटा आखिरत का घाटा है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया में ही उस घाटे का उन्हें इल्म हो जाए, बल्कि दुनिया में तो इस निफाक के ज़रिए से उन्हें जो फ़ौरी फ़ायदे हासिल होते थे, उस पर वो बड़े खुश होते थे, जल्लियाँ डालते थे, बड़ा खुश होते थे कि जी हमें बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि कभी मुसलमानों की तरफ तो कभी कुफ़ार की तरफ जा रहे थे। बल्कि दुनिया में, और उसकी बुनियाद पर अपने आप को बड़ा दाना, बड़ा अक्लमंद, बड़ा दूर अंदेश, बड़ा विज़डम, बड़ा बहुत अपने आप को समझते थे कि हम जैसा कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है। और मुसलमानों को अपने मुकाबले में मुसलमानों को अक़ल और फ़हम से आरी समझते थे। कहते थे इनको अक़ल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। यानी खुद को बड़ा क्लेवर और बड़ा चालाक समझते थे, और मुसलमानों को कम अक़ल समझते थे। और तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये हदायत पाने वाले ना नहीं हुए, बल्कि इनको इनकी तजारत ने घाटा दिया। अगली आयत सुनिए, मसलुहुम, मसलु, मसा, सब नरम हरूफ में से है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लाल यहाँ पर क्या आया है, नरम हरूफ में से, लाल, तो सा भी नरम हरूफ में से है। और सा का अगर मखरज मालूम करना है, तो आप कुरानी कायदा की
جو سا کا مخرج ہے آپ اس میں چلے جائیں گے تو آپ کو سا کا مخرج، اس کی پروننسیشن اور اس کا سارا تلفظ تجوید مل جائے گا۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل، ایک بات ذہن میں رکھیے، زبر والے جتنے حروف ہوں نا ان کو لمبا نہیں کرتے، ایکول میں رکھتے ہیں، کمثل، آگے ہے زال کو سین کے ساتھ ملا دیں گے، کمثل الذی، اب دیکھیں رس، زال کو نرم اور سین کی سیٹی، زال کا یا زال کو سیٹی کے بغیر اور سین کی سیٹی بولیں گے کیسے، رس، رس کا مثل رس توقد نارا، اس شخص کی مثال، یعنی مثلہم ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے وستوقد، جس نے جلائی، نارو، نار کہتے ہیں آگ کو، پس لما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول، ماحول کیا ہوتا ہے، ماحول یعنی آپ دیکھیں ہمارا ماحول کیسا ہے، ہم عام ماحول کا لفظ ہم عام زبان میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ارد گرد آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے علاقے کا ماحول، آپ کے محلے کا ماحول، ماحول ارد گرد سوسائٹی، ماحول اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، ذہب لے گیا، اللہ بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور ترکا چھوڑ دیا، ترک کر دینا، ترک کرنا چھوڑ دینا مطلب جیسے آپ نے کوئی منصوبہ بنایا تو کہتے ہیں میں نے اس کا ارادہ ترک کر دیا، اس پروجیکٹ کا میں نے جو تھا پلان میں نے اس کے بارے میں کیا تھا وہ میں نے ترک کر دیا۔ ترک عام لفظ ہے عربی کا جو ہم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، وَتَرَكَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، فی میں ظلمات اندھیروں میں، ظلمات، اچھا ظلم کس کو آپ بولتے ہیں، عام الفاظ میں استعمال ہوتا ہے ظلم، فلاں نے فلاں شخص پر ظلم کیا، اچھا اگر آپ اس سے نہیں بولتی تو آپ ظلم کرتی ہیں، اچھا آپ نے فلاں شخص پر ظلم کیا، ظلم کا مطلب ظلم زیادتی، اور یہاں ظلمات سے مراد اندھیرے ہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا اب عربی میں کیسے پڑھیں گے، ظلمات لا، ایسے اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے، بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ ان کی مثال، کن کی مثال، ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ، یعنی اس کا آس پاس سے مطلب اس کا ماحول اس کا روشن ہوا ہی تھا، ہوا کیا، ذہب اللہ بنورہم، کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے، یہ ہے بامحاورہ ترجمہ اس کا۔ جی اب یہاں پر دیکھیے، منافق لوگ جب کفر میں تھے تو اندھیروں میں تھے، جب وہ اسلام میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو روشنی میں آ گئے، ابھی ان کا ارد گرد ان کا آس پاس روشن ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ منافقت میں چلے گئے اور وہ اندھیروں میں چلے گئے، ایسے اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے پھر جلد ہی منافق ہو گئے، ان کی مثال یہاں دی جا رہی ہے، اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، پتہ چل گیا کہ فائدے والی چیزیں کون سی ہیں اور نقصان والی چیزیں کون سی ہیں۔ اچانک ہوا کیا، وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا کہ وہ پہلے شرک کی تاریکی میں تھے، جی مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے،
حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے، تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اور آگے ہے سوم، سواد ہے یہ، اس کی بھی پروننسیشن تھوڑی سی سٹی والی بھی ہے، اور سوم یہ موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ سوم موم بک من، یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، جب میم کے اوپر شد آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، میم مشدد اور نون مشدد، یعنی وہ میم جس کے اوپر شد ہو، شد مطلب یہ والی میم کے اوپر شد ہو یا پھر نون کے اوپر شد ہو، تو اس پہ غنہ ہوتا ہے۔ دو حروف ہے جن پر غنہ ہوتا ہے، میم شد والی میم پر اور شد والی نون پر۔ میم اس کو بولتے ہیں میم مشدد اور نون مشدد۔ اب سوم، سوم غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کے جانے کو، اور ایک الف کے برابر آپ اس کو لبا کریں گے، سوم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا میم کے اوپر غنہ۔ اب موم، غور کریں تو یہاں پر تو ایک ہی یہاں پر یعنی وہاں موم پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیوں؟ یہاں ایک الگ سے قاعدہ ہے جو کہ اس کو بولتے ہیں اقلاب۔ کیا بولتے ہیں؟ اقلاب۔ یہاں جب تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تنوین کے بعد با متحرک آ جائے، تنوین کے بعد با متحرک آ جائے، غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں پر میم کے اوپر تنوین ہے اور آگے با متحرک ہے، متحرک کا مطلب ہوتا ہے زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، تو اس با کو میم میں با کو کہہ رہی ہوں، اس پیش یعنی دو پیش تنوین کو، اس تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، سوم موم۔ اب یہاں پر جو تنوین ہے اوپر دو پیشیں ہیں، اس کو ہم نے میم سے بدلا ہے، سوم موم بک من، سوم بہرے ہیں، بک من گونگے ہیں، عمیون، اب یہاں پر بک من، یہاں پر ہم اظہار کر رہے ہیں، یہ الگ ایک قاعدہ ہے، عمیون یہاں اخفاء کر رہے ہیں، یہ ایک الگ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کریں گے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے۔ بک من گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ سب لا نہیں یرجعون لوٹتے۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی منافقت میں چلے گئے، کفر سے اسلام میں اور اسلام سے منافقت میں آ گئے، تو کیا ہوا؟ یہ ایسے بہرے گونگے اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ لوٹتے نہیں ہیں۔ او، آگے دیکھیں، او یا، او یا کا سوئی، کا سوئی بیم، با کے نیچے دو زیر ہے تو آگے میں مشدد ہے، بیم، یا ان کی مثال بارش کی طرح، سویب کی طرح ہے، سویب کا مطلب بارش، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، من سے، سما آسمان سے نازل ہو، فی ہی اس میں، ظلمات، ظلمات اندھیرے ہو، اس بارش میں کیا ہو؟ اندھیرے ہو، ورعد، اب پڑھیں گے اس کو، ظلمات و رعد و برق، یہاں پر جیم آ گیا، تو جیم یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے، آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ رعد و رعد اور گرج، و برق اور بجلی، یجعلون، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی اصابع کو، اصابع کہتے ہیں انگلی کو، اپنی انگلیوں کو، فی میں، آذانہم، آذانہم اپنے کانوں میں، اذن کہتے ہیں عربی میں کان کو، تو اذن کی جمع آذان، من الصواعق، میں، اب اس کو یوں پڑھیں گے، آذانہم نصف واعق، اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ڈر،
واللہ اور اللہ محیطم بال، ابھی ہم نے یہ والا قاعدہ پڑھا، اس کو بولتے ہیں اقلاب، کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کا قاعدہ۔ کیسے اقلاب؟ قاعدہ کیا ہے؟ جو ابھی میں نے پہلے بتایا کہ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر متحرک با آ جائے تو اس تنوین کو میم میں، میم یہ دیکھیں چھوٹی سی اس طوا کے اوپر ہے، میم میں بدل دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے سب کافروں کو۔ با محاورہ ترجمہ یا آسمانی برسات کی طرح، یعنی منافقین کی مثال یا آسمانی برسات کی طرح ہے، آسمانی بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، ٹھیک ہے؟ موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اور یہاں دیکھیں، یعنی ایسی ان منافقین کی مثال دی گئی، پیچھے دی گئی کہ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جس میں اندھیریاں ہوں، جس میں یعنی وہ آگ جلائی اور اس سے اس کا آس پاس روشن ہوا، ماحول روشن ہوا، تو اچانک اللہ روشنی لے گیا، اور وہ ایسے اندھیرے میں، اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، آپ روشنی میں بیٹھے ہیں، رات کا ٹائم ہے، اچانک لائٹ چلی جائے تو بہت گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری جو مثال دی گئی ہے یہ آسمانی بارش کی طرح ہے، اور وہ بارش آسمان سے بارش برس رہی ہو، اس میں تیز آندھی ہو، گرج ہو، بجلی ہو، کڑک ہو، چمک ہو، اور انسان موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے تو بچ سکتا ہے؟ نہ وہ آسمانی بارش سے بچ سکتا ہے، نہ اندھیریوں سے، نہ گرج سے، نہ بجلی سے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یہ ہے مثال۔ اس کے بعد کہا یکاد البرق، یکاد قریب ہے، برق بجلی، یکاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب، اضاء روشن کر دیا، لہم ان سب کے لیے، مشو، اب یوں پڑھیں گے لہم مشو، ان سب کے لیے وہ سب چل پڑتے، مشو، مشش کا مطلب ہوتا ہے چلنا، پاؤں پر چلنا، وہ سب چل پڑتے ہیں، فی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے، لذہب تو لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت، سماع کہتے ہیں کان کو، یعنی ان کی کانوں کی سماعت کو لے جائے، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ٹھیک ہے، آنکھوں کی روشنی کو، ان اللہ بے شک اللہ علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر، علی کلی شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، پچھلے مثال جو دی جا رہی تھی نا کہ بارش ہو، اندھیریاں اس میں ہوں، گرج ہو، چمک ہو، اور وہ موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی اچانک بجلی سے جب روشنی ہوتی ہے تو جلدی سے چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، ضائع کر دے، لے جائے، لذہبہ لے جائے، لے کے مطلب اب دیکھیں کانوں اور آنکھوں کو نکال کے تو نہیں لے کے جانا نا، مطلب ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو ختم کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں دیکھیے یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس میں کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے متعلق وہ شک اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
بس ان کے دل ریب میں، تردد میں، شک میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں کا مطلب شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، یا منافق کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے ہاں، لیکن وہ کبھی تو حق کی طرف جھک جاتے، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکل دور آتا ہے یا ان پر کوئی مصائب آتے ہیں، کوئی مشکلات کا دور آتا ہے، تو پھر حیران اور سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے منافقین کہ ان پر کوئی مشکل وقت آئے۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور تردد کا شکار رہا اور قبول حق سے محروم ہی رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن قبول حق یعنی اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں اور اسلام کو پانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان منافقین کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، چھین لے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ کا ہر وقت ڈر، خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کسی وقت بھی کسی طرح سے حالات بدل سکتا ہے، مشکلات میں مبتلا کر سکتا ہے، مشکلات سے آسانیوں میں اور آسانیوں کو مشکلات میں بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔